اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی محبوبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں سی ایندہ او جہاز تے تلا کرو کال آئی تا چڑھتی آوے یار شاہ پڑھوں نہیں محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے، وہ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، ارے مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی جلوہ پنہاں تھا، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی جلوہ پنہاں تھا، بشر کے رنگ والے صبغۃ اللہ بن کے نکلیں گے، بپا نال عبودیت بسر تاج الوہیت، خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اللہ کا قرآن بھی بیان فرماتا ہے، جب میرے آقا اس دنیا کے اندر جلوہ نما ہوئے تو رب العالمین کی پاک کلام کا ایک ایک حرف بھی مصطفیٰ کی نعت کو پڑھنے لگا۔ با نے کہا کہ لوگو اللہ کا نبی آ رہا ہے، الف نے کہا لوگو اللہ کا نبی آ رہا ہے، تو با نے کہا لوگو تاجدار دو جہاں آ رہا ہے، سا نے کہا صاحب ثروت آ رہا ہے، تو جیم نے کہا جانے دو جہاں تشریف لانے والا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آنے والا ہے،
خواہ نے کہا خالق کے حبیب کی آمد ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا سردار آ رہا ہے، اور زال نے کہا لوگو ذالک الکتاب والا نبی آ رہا ہے، را نے کہا راہ ہدایت دکھانے والا نبی آ رہا ہے، زا نے کہا زیارت گاہ ملائکہ تشریف لے آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر نبی آ رہا ہے، شین نے کہا شہنشاہوں کا شہنشاہ آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، طاد نے کہا ضعیفوں کا مددگار آ رہا ہے، طا نے کہا طٰہٰ والا نبی آ رہا ہے، ضا نے کہا ظلمت کو مٹانے والا نبی آ گیا ہے، عین نے کہا عرب کا والی آ گیا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مأویٰ و ملجا نبی آ رہا ہے، فا نے کہا فوقیت والا نبی تشریف لانے والا ہے، قاف نے کہا قرآن والا نبی آیا ہے، کاف نے کہا کالی کملی والا نبی تشریف لے آ رہا ہے، لام نے کہا لولاک والا نبی آ رہا ہے، میم نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا ہے، نون نے کہا کہ والضحیٰ کے چہرے والا نبی آ گیا ہے، اور ہا نے کہا ہادی برحق آ گیا ہے، یا نے کہا لوگو یتیموں کا سردار تشریف لے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن بھی مصطفیٰ کی شان پڑھ رہا تھا، تو اسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہے کہ لوگوں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رہے، حقوق العباد کے اندر ماں باپ کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوا اس کے، یعنی اس خالق کے کائنات کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک بھی نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو، جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو اور جھکا دو ان کے لیے تواضع و انکسار کے پر رحمت و محبت سے، اور عرض کرو میرے پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ تو حضرات محترم، اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش خدمت آپ کے کیا ہے، بڑی اہم ہے، توجہ طلب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسلامی تمدن کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے کو دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں بڑے دلکش انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خدا سے کیسا ہونا چاہیے،
اور اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بڑے تدبر سے کام لینا چاہیے، فکر سے کام لینا چاہیے۔ اے محبوب، آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپن بندوں کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، تو چاہیے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی عظیم الشان حکم کے بعد ساتھ ہی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور احسان ہے، محبت ہے، پیار ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات کی خود کفیل ہوتے ہیں، اس وقت تو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، لیکن جب والدین بڑھاپے پر آ جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، خود روزی نہیں کما سکتے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اولاد کے سہارے کے اس وقت وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس وقت اولاد کا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کرے، ان کی ناز برداری میں کوئی کسر اٹھانے کے لیے نہ رکھے۔ والدین کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے تو اکتا نہ جائے، اسے غنیمت سمجھا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے اس دنیا کے اندر کافی بدبخت لوگ بھی پڑے ہیں جو والدین کی خدمت سے محروم ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایک بندہ اپنے والد کو مار رہا تھا تو ساتھ گزرتے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ یار جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس بے غیرت نے کہا اپنی الفاظوں کے اندر کہ میں دروازے کو سیدھا کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ، میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے اندر اس طرح کے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جب وہ دنیا کے اندر رہ کر وہ ماں باپ کی خدمت سے محروم ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ قیامت والے دن یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک اس سے کس طرح کا حساب لے گا۔ جو چیز وقت پر موجود ہو نا، اس کی قیمت کا پتہ نہیں لگتا۔ کیا مقصد؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات واضح سمجھ آ جائے گی۔ اگر میرے پاس ایک بائک ہو، اچھی سی سواری ہو، چل رہی ہے، اس کی سروس نہ کریں، اس میں جناب پٹرول نہ ڈلوائیں، اس کی دیکھ بھال نہ کروائیں، نہ اس کی ٹیوننگ کروائیں، تو جب وہ کھڑ جائے گی خراب ہو کے کہیں بھی چلتے چلتے، تو جب اس کو لے کر چلنا پڑے گا اپنے ساتھ، تو پھر اس وقت ہمیں اپنی سواری کی بائک کی قدر کا پتہ چلے گا کہ سواری کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ جب وہ خراب ہوگی تو پھر ہمیں اپنی سواری کی قدر کا پتہ چلے گا۔ والدین بھی اسی طرح ہیں، جب والدین بیٹھے ہوتے ہیں تو اولاد اپنے جنون کے اندر ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ادھر ادھر کھیل کود، خدمت سے محروم۔ لیکن جب والدین چلے جاتے ہیں تو انسان اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے کہ کاش یہ میں نے کیا کیا ہے، اگر اب بھی میرے والدین حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں والدین کی خدمت ضرور کرتا۔ اے بد نصیب، اب تو اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو اس وقت تو کہنے کا حقدار تھا، مستحق تھا، کہ جب اللہ کی رحمت والدین گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صاحبو یاد رہے، والدین کو فرمایا کہ اف تک نہ کہیں،
والدین کو اف تک نہ کہیں اور نہ جھڑکیں، علاج معالجے میں سستی نہ کریں، سخت کلامی نہ کرے، والدین سے محبت سے پیش آئے، اچھے انداز سے گفتگو کرے، والدین کا دل خوش ہو جائے، والدین کا دل مسرور ہو جائے اور آنکھیں روشن ہو جائیں، بے ساختہ دعائیں دینے لگیں۔ اولاد اگر یہ سب کچھ بھی بجا لائے تب بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو ماں باپ نے اولاد پر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولاد کے عہدہ برآنے ہونے کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتی رہے، اے اللہ انہوں نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کیں، میں بدلہ نہیں دے سکتا، تو ان پر اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے جس طرح انہوں نے مجھ پر شفقت و پیار کیا، تو بھی ان پر رحمت کے پھول برسا۔ والدین سے حسن سلوک کی اہمیت جس طرح آیات میں بیان کی گئی ہے اسی طرح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا، تو چلیے حضور کا فرمان پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا، رضی الربی فی رضی الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی والدہما؟ قال ہما جنتک او نارک۔ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قالا ہما جنتک او نارکما۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اس حدیث شریف میں جنت اور دوزخ میں جانے کا سبب والدین کی خوشی اور ناراضگی میں ہے۔ والدین کی خدمت، ان سے حسن سلوک جنت کا سبب ہوگا اور ان کی ناراضگی جہنم کا سبب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من والد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزند بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ حج مبرور ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے جو کسی خوش نصیب کو ملتی ہے۔ جو مسلمان اپنے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھوانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، انشاءاللہ مقبول حج کا ثواب پائے گا۔
وعن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم قال امک اباک ثم ادناک ادناک متفق علیہ۔ مشکوٰۃ شریف باب البروس الصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے نیک سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال امک، تیری ماں۔ عرض کیا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے تیسری مرتبہ جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا قال ابو کا، تمہارا باپ یعنی تمہارا والد۔ اور دوسری روایت میں ہے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا قریبی، پھر قریبی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو بھی پائے اور ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہوں، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ یعنی ماں باپ تو ان کے ہوں، حیات ہوں، اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ یہ حدیث شریف تو بہت مشہور ہے جو مرکات حاشیہ مشکوٰۃ پر بھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جنت، آقا نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے پوچھا میں حضور جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے کے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں حیات زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی اپنی ماں کی خدمت کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں تو وہ آقا علیہ السلام کے عہد میں مشرکہ تھیں۔ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی مدد کرو، پھر بھی تو تمہاری ماں ہے نا۔ کیا ہوا اسلام سے اعراض کرتی ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے گا، لیکن پھر بھی تو تمہاری ماں ہے، تمہارے اوپر ان کی خدمت کا بڑا حق ہے۔ اور ایک بڑی کمال کی روایت ہے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، لیکن بشرطے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ نیکی کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی ملا کر حق تلفی حرام کر دی ہے۔ ماؤں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کبھی نافرمانی نہ کرنا، ان کا حق نہ کھانا، حق تلفی نہ کرنا، یہ حرام ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوت والرجلۃ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ماں باپ کا نافرمان، دیوس، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت۔ یہ تین وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے والدین کی ناراضگی انسان کو دوزخ میں لے ڈوبے گی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو خوش رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ایک مرتبہ ابو اسحاق اصفرینی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین اور محدث حدیث تھے، درس حدیث دے رہے تھے، ایک شاگرد نے عرض کی استاد صاحب رات کے اندر میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا بیٹا سناؤ۔ تو شاگرد نے عرض کی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال چمکدار موتیوں سے پروئے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال چمکدار موتیوں سے پروئے ہوئے ہیں، ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، چندھیا رہی تھی۔ تو اس پر محدث کبیر نے فرمایا بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ موتی نہیں تھے، میری داڑھی کے اندر جو تو نے چمکدار تو کہہ رہا ہے نا کہ موتی پروئے ہوئے تھے، وہ موتی نہیں تھے۔ استاد صاحب وہ کیا تھا؟ تو فرمانے لگے بلکہ آج رات کو میں نے سوتے وقت اپنی ماں کی قدموں کی مٹی کو اپنی داڑھی کے بالوں سے صاف کیا تھا، اصل میں وہ ماں کے قدموں کی مٹی کے ذرے چمک رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحل یشتم الرجل والدیہ، قال نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ سے ہے کسی شخص کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا، یعنی اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو گالی دی تو اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ حضور اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ حضور اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ وہ کسی اور بندے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کو گالی دینا، اللہ ایسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تو یاد رہے حضور نے کیسی اعلیٰ تعلیم دی ہے، کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہوتی، ہم اس پر عمل کرتے، ہماری زندگی سنور جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے تھے، آگ کی ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو آگ کے ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالی دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو گالی دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک کار لکھ دیتا ہے۔ یعنی ماں باپ کا نافرمان والدین کی وفات کے بعد پہلے نافرمانی سے سچے دل سے توبہ کرے، پھر مرتے دم تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرے اور والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دے گا اور اسی طرح ان کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو اسید سعدی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے وصال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ ان کے وعدے پورے کرنا اور ان کے رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے ہی جوڑے جائیں، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ تو صاحبو، ماں باپ کی فضیلت جو ہے یہ اللہ کے محبوب نے بتائی ہے اور اللہ کے قرآن نے بتائی ہے۔ اگر والدین حیات ہیں تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کی فرما برداری کرے اور ماں باپ کی فرما برداری کر کے اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منہا
ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا، تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے کہ اس شخص کے لیے موت سے پہلے زندگی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مقصد یہ ہے جس گناہ پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے، ماں باپ کو اذیت تکلیف دینا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ایسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے جن میں والدین کی ناراضگی ہو۔ یہ اسلام کی مقدس تعلیم ہے جس نے اولاد کو والدین کی عزت و احترام اور محبت کی تعلیم دی ہے، خدمت کی تعلیم دی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں والدین کی تذلیل کی جاتی ہے، والدین بڑھاپے میں اولاد کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ بڑھاپا اس حسرت میں گزرتا ہے کہ اولاد کبھی آ کر ان سے مل ہی جائے، اولاد کا بات کرنا تو درکنار، صورت دکھانے کے بھی روادار نہیں۔ بوڑھے والدین کو الگ ہوٹلوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ والدین کی عزت و تکریم، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی رمق بھی اس معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ والدین کی پسند کو اس معاشرے میں پرگاہ کے برابر بھی وقت نہیں دی جاتی۔ مغربی تہذیب سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، اس ملک کے اندر اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں جو مرتے وقت تک والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں نا، اپنے والدین کا نہ احترام کریں تو یہ ہمارے اوپر ہے، اگر نہ کریں گے تو ہمیں تو یہ تو پتہ ہے ہمیں اللہ کا عذاب بھی آنا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے صرف بتانا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ فرمان پہنچا دیا اپنا، کہ حضور نے بتا تو دیا، حضور نے خود کیا تو نہ ہوگا۔ تو چلیے میں آپ کو یہ روایت سنا دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ میری آقا کی وہ ماں ہے جو حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں، حضور کی خدمت کی وجہ سے جو سعادتیں ملیں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی، خدمت کے عوض جو شہرت ملی وہ کسی بادشاہ کو بھی نہ ملی۔ جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ ایمان کی نعمت ملی جس نے دونوں جہاں سنوار دیے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت اماں بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جگت میں آپ حاضر ہوئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اماں حلیمہ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ دنیا کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے۔
پوری دنیا میرے نبی کے استقبال کے لیے ہے، لیکن اللہ کا محبوب دو ہستیوں کے لیے استقبال کیا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہستیاں ہیں؟ نمبر 1 اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے آقا کو دودھ پلانے والی ماں ہے، اور نمبر 2 سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے پاک نبی کی لخت جگر۔ تو یاد رہے، سرکار کائنات نے جب دیکھا اماں حلیمہ آ رہی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے استقبال کیا اور حضور نے مزمل والی کملی کو اتار کے بچھا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب چادر کو بچھایا، بڑی دیر تک بیٹھ کر اماں حلیمہ سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت بی بی حلیمہ پاک نے 61 سالی کی شکایت کی تو حضور نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں دیں، 1 اونٹ سامان کا بھر کر دیا۔ جب جانے لگیں تو نبی کریم علیہ السلام دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب حضرت فاروق اعظم پاک نے پوچھا، سرکار یہ خوش نصیب ماں کون تھی جن کا آپ نے استقبال بھی کیا ہے، مزمل والی کملی بھی آپ نے ان کے لیے بچھا دی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے نہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں اماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اگر حضور کی حقیقی والدہ زندہ ہوتی تو حضور کتنا احترام کرتے۔ یہ تو صرف دودھ پلانے والی ماں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، نبی کریم علیہ السلام، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی، خود روئے، دوسروں کو بھی رلایا، اور فرمایا، اے میری ماں، اگر آج آپ زندہ ہوتی تو دیکھتے ہیں اللہ نے آپ کی بیٹے کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، دل مسرور ہوتا۔ ویسے کرنی نہیں بھی ماں کی اجازت کے بغیر حضور کی زیارت نہ کی۔ یہ اگلی بک کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پورا تفصیلی واقعہ ویس کرنی پاک کا۔ تو چلیے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ کی خدمت کا واقعہ بھی سنا دیتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو مقام ولایت کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقام ولایت اتنا علم اور عبادت و ریاضت سے مجھے نہیں ملا جتنی ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری ماں سو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے کہا، با یزید بیٹا پانی پلاؤ۔ حسن اتفاق سے اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا۔ جب نہر سے پانی لے کر آیا، پیالہ بھر کر پانی پیش کیا تو والدہ سو چکی تھیں، محو خواب ہو چکی تھیں۔ میں پانی کا پیالہ لے کر ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، ساری رات۔ سردیوں کی راتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے جو سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی یاد رہے۔ آج کل کا کوئی ہوتا تو ماں کی چارپائی ہی بہر نکال جائے کہ تو رات کو بھی سونے نہیں دیتی،
لیکن باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کھڑے ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں بیدار ہو پانی مانگے میں نہ دوں، کہیں ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ماں نیک تھی، تہجد گزار تھی، تہجد کے وقت آنکھ کھولی، دیکھا بیٹا پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ پوچھا بیٹے کیوں کھڑے ہو؟ امی آپ نے پانی مانگا تھا، گھر کے اندر پانی موجود نہیں تھا، جب میں پانی لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، محو خواب ہو چکی تھی، مجھے ساری رات ہو گئی، میں پانی لے کر آیا، میں پانی لے کر کھڑا رہا، آپ کا انتظار کرتے ہوئے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں محبت بھرے آنسو آ گئے، دریائے شفقت جوش میں آ گیا، ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ بیٹے کہیں سوتے ہوئے منہ سے آواز نکل گئی ہوگی، اچھا جو پانی تم ساری رات لے کر کھڑے ہو رہے ہو میں اس سے اپنی پیاس نہ بجھا لوں، باقی تہجد کا وضو کروں گی۔ ماں نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے میرے بیٹے باجزید کو میرا فرما بردار بنایا ہے، اپنا بھی فرما بردار بنا لے تو۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے یہ جو مرتبہ ولایت مقام ملا ہے نا، یہ صدقہ ہے میری ماں کی دعاؤں کا۔ تو یا صاحبو یزید بننا آسان ہے، توجہ سے سنیے گا، ذرا دل تھام کے سنیے گا، یزید بننا آسان ہے، با یزید بننا بہت مشکل ہے۔ ماں اگر دعا کرے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری نابینا ہو گئے، ماں نے دعا کی، اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی اجازت کے بغیر حضور کی زیارت نہ کی، وہ بھی پڑھتے ہیں، ساک دنیا نے بھاویں ہن ساک لکھاں، پر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے، پر نہیں ہو ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ تو یہ مقام والدین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، بات کہیں آگے سے آگے نہ چل جائے، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جنت کے اندر بھی میرا کوئی ساتھی ہوگا؟ جنت کے اندر بھی میرا کوئی ساتھی ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ ہاں ہوگا۔ یا اللہ وہ کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ فلاں جگہ پہ چلا جا، فلاں بازار میں چلا جا، وہاں ایک کسائی بیٹھا ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، اے میرے موسیٰ اس کے پاس چلا جا، وہ مجھے بڑا پسند لگتا ہے، بڑا پسند ہے، اور وہ جنت کے اندر تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، کسائی گوشت کا کام کر رہا تھا، آپ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے آج میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا لبیک میں حاضر ہوں۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کا نبی میرا مہمان بن جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آیا اس کا کون سا کوئی اس طرح کا کام ہے جو اللہ کو پسند آ گیا ہے کہ جنت کے اندر یہ میرا ساتھی ہوگا۔ تو صاحبو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، گوشت بناتا رہا وہ۔ آخر کے اندر جب اس نے گوشت سارا بیچ لیا، تھوڑا سا گوشت بچا جھولے میں بچا لیا اور ساتھ لے لیا، کہنے لگے چلیں اللہ کے نبی گھر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب چلے، گھر پہ پہنچ گئے، بیٹھے۔ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اسی آدمی کی طرف تھی کہ آیا اس کا یہ کون سا اس طرح کا کوئی نیک کام تھا جو اللہ کو بھی پسند آ گیا ہے کہ جنت کے اندر یہ میرا ساتھی ہوگا۔
آپ دیکھتے رہے، اس نے ہانڈیاں تیار کی، اس نے روٹی پکائی، اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے، کھانا تیار ہو گیا، اس نے شوربہ نکالا علیحدہ، اس میں روٹی کے جو ٹکڑے تھے نا اس میں ڈبوئے، سرید بنایا اور علیحدہ کمرے کے اندر لے گئے، علیحدہ کمرے کے اندر لے گیا۔ اللہ کا نبی دیکھتا رہا، جب وہ کمرے کے اندر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کس کو کھلائے گا، تو وہ جا کے اندر گیا، اس کی ماں بھی بیٹھی تھی، اس کا باپ بھی بیٹھا تھا، تھے دونوں ضعیف، تو اس نے وہی سرید اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو بھی کھلائی اور اپنے باپ کو بھی کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ شخص دروازے پہ گیا اور اللہ کا نبی اندر گیا، دیکھا ماں بوڑھی ہے، ضعیفہ ہے، تو ماں کے لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قریب جا کے کان لگاتے ہیں تو وہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹائے بیٹھے، وہ نوجوان واپس آ گیا دروازے سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نوجوان تجھے مبارک ہو، تو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ تو یہ ماں جب دعا دیتی ہے نا تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، اگر والدین ناراض ہو جائیں تو عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ یمن کے رہنے والے تھے اور آپ کا نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ابو ہریرہ کنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری والدہ کافرہ تھی، میں انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تو میری ماں میرے پاک نبی کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہنا شروع ہو جاتی۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں مجھے اچھا نہ لگتا تھا، مجھے افسوس ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں تھکا تو میری ماں نے، جب میں نے دیکھا میری ماں قبول اسلام نہیں کرتی، میں حضور کی بارگاہ میں روتا ہوا آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا، ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا میری والدہ مشرکہ ہے، میں اپنی والدہ کی اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کر دیتی ہے اور آپ کی ذات کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ حضور دعا کریں اللہ پاک میری ماں کو اسلام کی دعوت نصیب فرمائے۔ آقا دعا فرمائیں اللہ پاک میری ماں کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ ادھر سے میرے اعلیٰ حضرت کی زبان بول اٹھی، فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو سرکار نے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں میں خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کائنات نے دعا ختم کی میں کھڑا ہو گیا، دوڑنے لگا۔ تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے، جلدی جلدی کیوں بھاگ کے جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا
کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر جلدی پہنچتا ہوں یا میرے نبی محمد عربی کی دعا جلدی پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میرے گھر کو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے سے پہلے میری ماں نے کہا بیٹا رک جاؤ، تو میری ماں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، جب دروازہ کھولا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ماں ماں ہوتی ہے یار، اسی لیے نہیں کہا کہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو یہ ماں کی جو دعا، کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سواریں چلتی ہیں نا ہائی وے لین کے اوپر، تو ان کے پیچھے جیسے ٹرک ہو گیا، ٹرالا ہو گیا، اس کے پیچھے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے کیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، گویا جس کے لیے ماں دعا کر دے تو اس کو جنت کی ہوا مل جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رہے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی سماعت کر لیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ پر نزاع کا وقت ہے، گھر والوں نے کلمے کی تلقین کی، یعنی قریب بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ زبان بند ہو گئی۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر کلمہ شریف کی تلقین کی، لیکن حضرت علقمہ کی زبان سیدھی نہ ہوئی۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی کہ علقمہ کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے پوچھا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی گئی حضور والدہ زندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام خود ہی اس کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا حضور آپ نے تکلیف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں میں خود ہی آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوتی۔ حضور نے فرمایا تم یہ بتاؤ علقمہ کیسا تھا؟ تمہارے ساتھ اچھا تھا، اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا، اخلاق اچھا تھا، خادم تھا، خدمت گزاری کرتا تھا؟ تو والدہ نے کہا بہت اچھا تھا، نماز پڑھتا تھا، حضور روزہ رکھتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ والدہ نے کہا میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ والدہ نے کہا کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میری ایک بھی نہ مانتا تھا، بیوی کی ہر بات مانتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا جنگل سے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے پوچھا حضور آپ لکڑیاں کیوں اکٹھی کروا رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علقمہ کو جلاؤں گا۔ والدہ نے کہا حضور میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا کیسے برداشت کر سکوں گی؟
حضور نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے بڑھیا، تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان بند ہے، جب تک تو راضی نہیں ہوگی اس کی زبان نہیں کھلے گی۔ والدہ نے عرض کی حضور اب میں نے اسے معاف کر دیا، میں علقمہ سے راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا اب جا کر دیکھو بلال علقمہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب صحابہ کرام دروازے پر پہنچے تو زبان سیدھی ہو چکی تھی، اندر سے کلمے کی گجگار آواز آ رہی تھی گونجتی ہوئی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے نماز جنازہ کلمہ پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، آقا نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجرین و انصار کی گروہ، جو شخص اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فضیلت دے گا اس پر اللہ اور اس کے فرشتے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ والدین کے احترام لازم ہے ورنہ آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو اور ماں باپ کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور بیوی کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، ماں ترستی رہتی ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ ماں کی نافرمانی بدبختی ہے۔ یہ والدین کی خدمت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ 3 لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا۔ وہ پہاڑ میں موجود ایک غار میں چلے گئے، پہاڑ سے ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے اوپر آ گرا اور اسے بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا تم اپنے اعمال کا جائزہ لو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کھول دے۔ ان میں سے ایک نے کہا میرے والدین بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے لیے بکریاں چراتا ہوں اور شام کے وقت جب ان کے پاس آتا ہوں تو دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے والدین کو پینے کے لیے دیا کرتا ہوں۔ اپنے بچوں سے بھی پہلے انہیں پینے کے لیے دیا کرتا ہوں۔ ایک دن میں درختوں کی وجہ سے تاخیر سے آیا، میں شام کے وقت ان کے پاس واپس آیا تو انہیں پایا وہ سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دو لیا جیسا کہ میں پہلے کیا کرتا تھا، میں دو کر لے آیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ محبت۔ اور یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ بچوں کو ان سے پہلے پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، صبح تک ان کا بھی یہی معمول رہا اور میرا بھی یہی طریقہ رہا۔ اگر تو ایسا جانتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس سے فراخی نصیب کر جس کے ذریعے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی نصیب کی کہ وہ اس جگہ سے آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا ذات تھی جس سے میں اتنی محبت کرتا تھا جتنی کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے شرط رکھی
کہ میں اسے 100 دینار ادا کروں۔ تو میں نے کوشش کرنے کے بعد 100 دینار اکٹھے کیے، پھر میں اس سے ملا۔ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ توڑ۔ میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے ایسا تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں فراخی نصیب کر کے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تیسرے شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو ایک پیمانہ چاولوں کے لیے ایواز مزدور رکھا، اس نے اپنا کام کر لیا تو بولا مجھے میرا معاوضہ دو۔ تو میں نے اس کا معاوضہ اس کے سامنے رکھا تو وہ اسے چھوڑ گیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ میں ان چاولوں کو زراعت میں استعمال کرتا رہا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور بولا، میرے ساتھ زیادتی نہ کر، مجھے میرا معاوضہ دو۔ میں نے کہا کہ وہ گائے اور اس کے چرواہے کو لے جاؤ۔ وہ بولا، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں بولا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرا، تم گائے اور اس کے چرواہے کو لے جاؤ۔ تو اس نے وہ لے لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو باقی رہ جانے والے فراخی بھی مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل فراخی عطا کی، اور یہ بخاری شریف باب الادب کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، یہ مسافر غار سے باہر نکل آئے۔ والدین کی خدمت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ دوستو، ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کا خیال کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت، عزت و تکریم، اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اپنی معذور والدہ کو 7واں حج کندھوں پر اٹھا کر کروا رہا تھا۔ خیال یا اب تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا ہوگا۔ اچانک ہاتف نے آواز دی، ابھی تک ایک رات کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ جب تیری والدہ رات بھر گیلے بستر پر سوتی، تجھے خشک جگہ پر سلاتی۔ ماں کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے صاحب۔ ماں اپنے بچے کے لیے بے ہلا تکلیفیں جھیلتی ہیں، مشقتیں برداشت کرتی ہے اور صبر کرتی رہتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، میرا باپ مجھ سے میرا سارا سامان لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تیرا جو مال ہے وہ تیرا نہیں، تیرے باپ کا مال ہے وہ۔ والدین اولاد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنا مال اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جان اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں، اپنا آرام بھی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اولاد کمانے کے قابل ہوتی ہے تو والدین کو بھول جاتی ہے، پھر والدین پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتی، سب کچھ اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر خرچ کرتی ہے۔ والدین ایک ایک روپیے کو ترستے ہیں۔ اولاد شاہانہ زندگی بسر کرتی ہے ماں باپ کو چاہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم دیں، انگریزی کی تعلیم دیں،
بے ادب بنتی ہے، گستاخ بنتی ہے۔ انگریز کی تعلیم نے چھوڑا نہ کہیں کا، نہ مذہب و ملت کا، نہ دنیا کا، نہ دین کا۔ تو صاحبو، ماں باپ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ اگر ان نعمت کا ہم خیال نہیں کریں گے نا تو ہم سے چھین جاتی ہے پھر یہ۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا تھا، تو خیال آیا کہ میں آقا علیہ السلام سے پوچھوں کیا میری ماں کا میں نے حق ادا کیا؟ چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کمر پر اٹھا کر طواف کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کا پورا حق ادا ہو گیا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں قدر و عزت نہیں ہے ہماری ماں کی۔ مسلمانوں کو آقا علیہ السلام کے فرمان کا احساس نہیں ہے نا۔ وائے ناکامی مٹا کارواں جاتا رہا، اور کاروں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ماں کی قدر کرو، عزت کرو، زندگی میں یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو پھر یہ موقع پھر نہیں آئے گا، پھر پچھتانا پڑے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز تھے، تو فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، آگے ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ممبر کے اوپر سرکار نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی، آقا ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کی ذات پہ محبت سے درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں، رحمت للعالمین نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم ہے، پھر آقا علیہ السلام کا اس پر آمین فرمانا، آپ کی آمین نے بد دعا جتنی سخت بنا دی ہے۔ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میری ایک بیوی تھی جس کے ساتھ مجھے بہت محبت تھی، جس کے ساتھ مجھے
بہت محبت تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن مجھے فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے طلاق نہ دی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبداللہ کو کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، مگر اس نے طلاق نہیں دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو بلایا، فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یعنی اپنے والد کا حکم مانو، ان کی محبت کو اپنی بیوی کی محبت ترجیح نہ دو۔ ہم تو بیوی کی مانتے ہیں، باپ کی مانتے بھی نہیں، ہم تو بیوی کی مانتے ہیں، ماں کی مانتے بھی نہیں، ہم تو بیوی کی مانتے ہیں، کسی اور کی مانتے بھی نہیں۔ نعوذ باللہ بیوی کو گھر کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے۔ بیوی ہے، جیون کا ساتھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو ماں باپ بھی ترجیح مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اولاد کو والدین کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا اور میری پرورش کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہو کر یہ دعا کی، میرے رب بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، اور بخش دے سب مومن مردوں عورتوں کو، کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر سوائے ہلاکت و بربادی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے اللہ، اے میرے رب بخش دے مجھے، میری ماں باپ کو، سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا درجہ بلند کرے گا قبر میں، قبر کی جنت میں وہ بندہ عرض کرے گا میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا، یعنی عمل سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیک اولاد کی وجہ سے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے تو رب نے تیرے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر ماں باپ پیچھے اولاد چھوڑ جائے تو فائدہ دیتی ہے نا۔ یہ کتنی کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں اولاد بندہ پیچھے چھوڑ جائے تو کوئی فائدہ نہیں دیتی، مرنے والے کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی ثواب نہیں جاتا، یہ فلائیں نہیں۔ اولاد انسان نیک چھوڑ جائے تو اولاد جو بھی والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی، صالح ثواب کرے گی، قرآن پڑھے گی ان کے لیے، تو ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے اور اپنے ارد گرد والوں کو رلایا، پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت مانگی ہے تو مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی، اور ان کی قبر شریف کی زیارت کی اجازت مانگی، اس کی مجھے اجازت دی گئی۔ قبروں کی زیارتیں کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب مرکات شرح مشکات میں اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں
لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر انور مقام ابوا میں ہے، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پرانے رستے پر واقع ہے۔ اور یہ چیز بھی یاد رہے، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے 2 ماہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ 6 سال تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ بی بی آمنہ ایک مرتبہ اپنے ننہال مدینہ شریف گئیں تو آقا علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ مدینے سے واپس مکہ آنے کے لیے جب روانہ ہوئے، مقام ابوا پر بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئیں۔ وہاں ہی مدفون ہوئیں۔ اس بیماری میں حضور علیہ السلام آپ کا سر دباتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے آنسوں آپ کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھولی اور اپنے دوپٹے سے آپ کے آنسوں صاف کر کے بولیں کہ دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ تم جیسا بیٹا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں میرا چرچا رہے گا۔ اس ولیہ وقت کا یہ قول نہایت درست ثابت ہوا۔ یہ زیارت قبر انور کا واقعہ صلح حدیبیہ میں ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1000 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنی؟ 1000 صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ نبی کریم علیہ السلام والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کر کے روئے۔ والدہ کی جدائی اور فراق میں روئے کہ آج میری والدہ زندہ ہوتی تو میری شان دیکھ کر خوش ہوتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کی والدہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی تو مجھے مغفرت کی دعا کی اجازت نہ دی گئی۔ اس جملے کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضرت بی بی آمنہ نعوذ باللہ کافرہ تھیں، اسی لیے حضور علیہ السلام کو آپ کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا۔ مگر یہ غلط ہے، یہ بری تعویل ہے، یہ خود گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تعویل میں تضاد ہے۔ تضاد اس لیے ہے کہ کافر کی قبر پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَمْ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے فسق ہی میں مر گئے۔ اگر حضرت آمنہ بقول ان کے کافر ہیں تو قبر پر جانے کی اجازت ہی نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو والدہ کی قبر انور پر جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس سے حضرت بی بی آمنہ کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دعائے مغفرت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے گناہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی کثافت سے دور رکھا ہے۔ وہ جنتی ہیں، بلکہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ بے شمار مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ دعائے مغفرت سے منع کرنے میں یہ حکمت ہے کہ حضرت آمنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت بھی ان کو نہیں ہے۔ جو گستاخ اور بے ادب کہتے ہیں حضرت آمنہ نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اس وقت آقا کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی عمر تھی۔ کتنی تھی؟ 6 سال کی عمر تھی۔
جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت آمنہ نے تو فطرت کا زمانہ پایا۔ فطرت کا زمانہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ جو کہتے ہیں حضرت آمنہ کافرہ تھیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنی اصلاح کریں وہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کسی پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ اسلام کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے وہ بت پرست ہو، جو بتوں کو سجدہ کرتا رہا تو وہ مشرک ہوگا، اور حالات شرک میں مرے گا۔ تو آج تک گستاخ بے ادب لوگ ایک روایت سے بھی حضرت آمنہ کی بت پرستی ثابت نہیں کر سکے۔ حضرت آمنہ کے ایمان قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ، ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو۔ پھر فرمایا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے تمام آبا و اجداد مومن ہیں، حضرت بی بی آمنہ بھی مومنہ ہیں، تھی نا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچائے زندگی میں، جس طرح ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہم کس طرح نفع پہنچا سکتے ہیں، اس طرح ایصال ثواب دعائے مغفرت کے ذریعے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا، پیارے سونے آقا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ و خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم اپنی والدہ کے لیے پانی کا کنواں کھدوا کے لگا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا اگر مرنے والے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے تو اسے ثواب ملتا ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تاکہ والدین کی بخشش ہو جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 عمل کے۔ ایک دائمی خیرات جیسے مسجد مدرسہ، یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا 3 چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، مسجد مدرسہ، باغ وغیرہ جو کہ وقف کیے گئے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے۔ علم سے مراد دین کا علم ہے، علم سے مراد دین کا علم ہے، نیک شاگرد جس سے فیض آگے پہنچتا رہے اس کا بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد، نیک اولاد سے مراد عالم بعمل بیٹا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ والدین کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے تاکہ والدین کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ جو موضوع تھا یہ حقوق العباد کے بارے میں تھا، تو ہم نے غور و فکر کرنی ہے کہ ہم نے بھی حقوق العباد کے بارے میں کچھ غور و فکر کی ہے، تو جواب ملے گا کہ نہیں کی ہے۔ تو صاحبو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق العباد کا خیال رکھو، ہمسائے کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُوبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی، راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے حسن سلوک کرو، بھلائی کرو۔ تو ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے حکم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اگر سچی توبہ نہ کی گئی تو آخرت میں یہ گناہ ہرگز معاف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہمیں محفوظ مامون فرمائے۔ ناظرین، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، بندوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بندوں میں سب سے پہلا حق وہ ماں باپ کا ہے، دوسرا حق رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق یتیموں کا ہے اور چوتھا حق مسکینوں کا ہے، پانچواں حق قریبی ہمسائے کا ہے، چھٹا حق دور کے ہمسائے کا ہے، ساتواں حق رفیق دوست کا ہے، آٹھواں حق مسافر کا ہے، نواں حق لونڈیوں غلاموں کا ہے۔ یعنی مسلمان کے مال میں ان سب لوگوں کا حق ہے۔ ان سب حسن سلوک کا حکم آج جمعۃ المبارک کے اسی درس کے اندر، درس حدیث کے اندر حقوق ہمسایہ بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ہمسایہ اور پڑوسی وہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر لازم ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے۔ اگر ایک بیمار ہے تو لازم ہے کہ جو تندرست صحت مند ہے اس کو چاہیے کہ بیمار کی عیادت کرے۔ ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا ہمدرد بنے۔ معاشرے میں انسان کو اسی سے تکلیف پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے باہمی تعلقات خوشگوار اور ایک کو دوسرے سے ملائے رکھنا سچے دین کا سبب بڑا فرض ہے، تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں، پڑوس دوزخ کی بجائے جنت کا منظر پیش کرے۔ جار ذی القربہ یعنی قریبی پڑوسی، قریبی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرو، اگر ضرورت مند ہو تو مالی امداد کرو، اگر ہو سکے تو تحفہ بھی بھیج دیا کرو، تکلیف ہرگز نہ پہنچاؤ۔ اور پڑوسی قریب ہو یا دور، رشتہ دار دور ہو یا غیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہرحال اس کا حق ہے، ہمت کے مطابق اس کی امداد اور اعانت لازم ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے۔ بات کو کلوز کرتا ہوں کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، بعض وہ ہیں جن کے تین حق ہیں۔ ایک پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے تو اس کے دو حق ہیں۔
ایک پڑوسی کا دوسرا مسلمان ہونے کا 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور جار الجنب یعنی دور کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ پڑوس کا حکم کہاں تک ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہمسائیگی کا حکم 40 گھر چاروں طرف، بعض نے کہا محلہ والے سارے ہمسائیگی کے حکم میں ہیں۔ صاحب بالجنوب یعنی ساتھی اور ہم مجلس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ ساتھی خاص سفر میں ہو یا فیکٹری میں ساتھ کام کرتا ہے یا سکول میں ساتھ پڑھتا ہے یا شاگرد ہو یا مرید ہو، ایک مدرسے کے 2 طالب علم ہو یا مجلس میں بیٹھنے والا ساتھی ہو، دوست ہو، بس جہاز ریل میں بیٹھنے والے سب مسلمان ہیں۔ جہاں اسلام نے دور اور نزدیک کے مستقل پڑوسی کے متعلق واجب فرمائے ہیں، اسی طرح اس شخص کا بھی حق لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لیے کسی محفل یا مجلس میں برابر بیٹھا۔ مسلمان، غیر مسلم، رشتہ دار، غیر رشتہ دار سب برابر ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے قول اور فعل سے تھوڑی دیر کے ساتھی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس المومن الذی یشبع وجارہ جاع الی جنبہ، مشکوٰۃ شریف۔ وہ کامل مومن نہیں، وہ کامل مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص دل نشین انداز میں فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ تابع شبابہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کی گئی حضور کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تاکید کے لیے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ضروری ہے، مگر پڑوسی کو بچانا نہایت ضروری ہے۔ اس سے ہر وقت کام رہتا ہے، وہ ہمارے اچھے اخلاق کا زیادہ مستحق ہے۔ لیکن ہم اپنے پڑوسی کو ہی زیادہ ستاتے ہیں، یہ تو حقیقت بات ہے۔ تکلیف دیتے ہیں، بات بات پر اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور نے فرمایا جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خدمت کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارہ جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاۃ۔ اے مسلمان خواتین،
کوئی عورت اپنی پڑوسن کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کی سر بھی کیوں نہ ہو، یا بکری کا فرمایا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو۔ تحفے دینے کا زیادہ موقع کیونکہ عورتوں کو پیش آتا ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر عورتوں کو فرمایا پڑوسن کی طرف سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آئے تو اسے حقیر نہ سمجھو، اسے قبول کر لو۔ اسلام میں ہمسائے کا جو حق ہے اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، ہمسائے سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، ایک یہ بھی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پتنگ اڑاتے وقت نوجوان اپنے کمرے کی چھت پہ چڑھ جاتی ہیں، ہمسایوں کے گھر کے اندر جھانکتے ہیں۔ ہمسایہ اس شر سے بھی محفوظ نہیں ہے، اور ٹی وی ڈش وغیرہ اونچی آواز چلا دیتے ہیں، ہمسائے کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح گھر کا کوڑا ہمسائے کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، جس سے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمسائے کے بچوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یامر جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو، یعنی صالحین کے ساتھ وہ جنت میں نہ جائے گا، سزا پا کر جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمسائے کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔